وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم لربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خطا کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس کی توفیق سے حق اور آپ نے باجماعت تراویح کی اس نماز کو ادا کی. درود و سلام ہو اس زمین پر آئے ہوئے سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج تراویح کی نماز میں تیسرے پارے کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آج کی اس تراویح میں جو آیتیں تلاوت کی گئی، ان آیتوں میں مختلف مضامین پر اللہ نے گفتگو کی ہے، اور اکثر ایسی آیتیں آج تلاوت کی گئی جن آیتوں کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلتیں کتاب و سنت میں آئی ہیں. آج کے اس درس میں جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو واقعات کو بیان کیا ہے، اور ان دونوں واقعات میں اللہ رب العزت نے انسان کے موت کے بعد کیسے انسان کو اللہ دوبارہ اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں ہی لوگوں کو موت دے کر کے دوبارہ زندہ کیا، اور ان واقعات کو اللہ نے اپنے قرآن کریم میں بیان بھی کیا. آج کی اس درس میں مجھے آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ پر گفتگو کرنی ہے جس میں انسان کے موت کے بعد دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں، بنیادی طور پر آپ جو آیتیں تلاوت کی گئیں اس پارے کا نام تلک الرسل ہے. بحیثیت مسلمان میں آپ سبھی سے ایک گزارش، ایک درخواست کروں گا، چاہے مرد ہو یا عورتیں یا خواتین، مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم اتنی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے مکمل پاروں کا نام یاد ہونا چاہیے. کون سا پارہ
کس نام سے شروع ہوتا ہے اور اس سورت کا نام اور مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ کم سے کم مسلمان کو معلوم رہنی چاہیے، ہر مسلمان کو۔ آج جو سورتیں یا آیتیں تلاوت کی گئیں اس سورت کا نام تلک الرسل ہے۔ اس کا معنی آپ دیکھیں گے، تلک الرسل کہتے ہیں یہ رسول، کیا مطلب ہے؟ یہ رسول، اس کا مطلب ہے یعنی اللہ نے اس سورت کی ابتدا بھی اس تلک الرسل سے ہی کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا اپنا ایک مقام ہے، ہر نبی کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اور ہر نبی کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا ایک مقام، ابراہیم علیہ السلام بحیثیت رسول اور پیغمبر اور نبی ہونے کے ناطے آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، بذات خود موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، لیکن ان کا بھی ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے۔ اور ہر نبی جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی کا اپنا اپنا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے۔ کسی بھی نبی کو کسی بھی نبی پر فوقیت نہیں ہے، اور یاد رہے کسی بھی نبی کے شان میں غلو کرنا شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں یہاں تک کہا سید ولد آدم، آپ نے کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگوں کو پیدا کرے گا ان میں سب سے زیادہ افضل انسان میں ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سید ولد آدم، یعنی میں ابن آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ ولا فخر، آپ نے کہا کہ اس بات پر مجھے فخر نہیں ہے، مجھے اس بات پر غرور نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی کہا میں واحد ایسا انسان ہوں جسے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ قبر سے اٹھائے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں واحد ایسا انسان ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبروں سے اٹھائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے، میں ترجمہ بتا کر اپنی بات پر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رسول اور ایک یہودی انسان، ایک یہودی شخص کے درمیان میں لڑائی ہوئی، بحث ہوئی۔ اس یہودی نے مسلمان کو آگ جلاتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی قدر، یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کی، اس لیے یہودی تھا اور وہ مذہبی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا۔ مسلمان جو صحابی رسول تھے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی قسم جسے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، صحابی رسول نے اس یہودی کو مار دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، یعنی ان کی شان میں انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہے تھے صحابہ رسول کو برداشت نہیں ہوا۔ دونوں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیصلہ لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کو سنا اور آپ علیہ السلام نے کہا لا تخیرونی من الانبیاء، کہا کہ دیکھو مجھے انبیاؤں پر فوقیت نہ دو، کیا نہ دو؟ مجھے انبیاء پر فوقیت نہ دو، یعنی ہر نبی کا اپنا اپنا مقام، میری شان میں غلو نہ کرو، میری شان میں
غلو نہ کرو. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر اور ایک کافر بادشاہ کا واقعہ نقل کیا، اور اس واقعے پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہو. میں آیتیں پڑھوں گا، مختصر ترجمہ کروں گا، اور مختصر وقت میں اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تھوڑا غور سے سنیے اس کو اور اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ سوچ لے کر کے جائیں انسان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی. اللہ نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو آدمی ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہا تھا اللہ کے سلسلے میں. وہ کون شخص تھا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نمرود تھا. کون تھا وہ؟ نمرود، جو کہ وقت کا بادشاہ تھا. مفسرین لکھتے ہیں یہ جو مکالمہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں اور نمرود کے درمیان میں، نمرود وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ نے مشرق اور مغرب کی سلطنت عطا کی. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ نے مشرق اور مغرب دونوں کی سلطنت اور حکومت اللہ نے دی. اگر واضح الفاظ میں کہیں ان جیسی بادشاہ اللہ نے کسی کو دی ہے. اس میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں. 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں. اب 2 مسلمان کون ہیں؟ اس میں ایک عظیم پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ان کی جیسی سلطنت کسی کو نہیں دی اور نہ اللہ کسی کو دے گا. ایک اور ہے جن کا نام سورۃ الکہف میں آپ پڑھتے ہیں، وہ نیک دل بادشاہ جس کا نام ذوالقرنین. کیا نام ہے؟ ذوالقرنین. یہ وہ بادشاہ ہے جسے اللہ نے مشرق اور مغرب کی سلطنت اللہ نے عطا کی. یہ 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں جن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے. ایک نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ. اللہ نے اسے بھی بڑی سلطنت دی، اس کی بادشاہت بھی مثالی تھی. اور ایک وہ آدمی جس کا نام امام ابن کثیر نے نقل کیا وہ ہے بخت نصر. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ بخت نصر. بخت نصر، جی ہاں، بخت نصر اس کا نام ہے. یہ 4 افراد یاد رکھیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مثالی بادشاہت دی، اور ان جیسی بادشاہت اور سلطنت اللہ قیامت کی صبح تک کسی کو نہیں دے گا. اور یہی وہ بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ہے. اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی جس کے نتیجے میں یہ متکبر بن گئے، مغرور بن گئے. مزاج میں غرور آیا. یہ اپنے آپ کے لیے دعویٰ کرتا میں رب ہوں، میں رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں، نمرود کے درمیان میں مکالمہ ہوا، بحث ہوئی. اگر ہم اچھے الفاظ میں کہیں مناظرہ ہوا. عالم کہتے ہیں روئے زمین کا سب سے پہلا مناظرہ ہے. روئے زمین کا سب سے پہلا مناظرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں ہوا. کیا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو معلوم نہیں اس آدمی کے بارے میں جو لڑ رہا تھا اللہ کے سلسلے میں؟ کس کے سلسلے میں؟ اللہ کے سلسلے میں لڑ رہا تھا. کہا ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی. یعنی بادشاہ تھا، اپنے آپ کو غرور تھا، انانیت پرست انسان تھا، اپنے آپ کے لیے دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. دلیل دیتے ہیں، مناظرے میں دلیل سے ہی چیز ہوتی ہے.
مناظرے میں دلیل کی بنیاد پر ہی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا کہ اگر تم رب ہو ایسا کرو، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو مارتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیا کہا؟ جو لوگوں کو مارتا ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اور کہا قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح تمہارا رب لوگوں کو مارتا ہے زندہ کرتا ہے، موت اور زندگی کا مالک تمہارا رب ہے، ہو بہو ویسے ہی میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس نے اپنے درباریوں سے دو لوگوں کو بلایا جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی، ایک کو قتل کیا ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات کیا کہی؟ کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تجھے ہمت ہے مغرب سے نکال مشرق میں ڈبو۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ دلیل دے، حاضر جواب اسے کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا، بہت بڑی صلاحیتیں تھیں، دور اندیشی اسے کہتے ہیں، بصیرت اسی کو کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم رب ہو ایسا کرو، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تم رب ہو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ وہ حیران ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حیران ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کسے دیتے ہیں؟ متقی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ واقعہ کب پیش آیا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب آگ میں ڈالا گیا، آگ سے جب سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے، اس موقع پر ابراہیم اور نمرود کے درمیان میں یہ مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں جیت کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، بڑے اختصار سے بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ایک شخص فلسطین کی ایک بستی سے گزر رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ بعض نے کہا کہ عزیر علیہ السلام تھے، بعض نے کہا کہ نہیں ایک عامل تھا۔ واضح قول کے مطابق یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عام آدمی تھے جسے اللہ نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ آدمی ایک بستی سے گزر رہا، فلسطین کا علاقہ ہے، دیکھا کہ بخت نصر ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اس بادشاہ نے اس علاقے میں حملہ کر کے اس علاقے کے افراد کو قتل کر کے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اتنے میں ایک آدمی دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اپنے گدھے پر بیٹھ کر کے نکل رہا، اس نے دیکھا بستی جو کل تک آباد تھی آج اچانک بنجر ہو چکی ہے، تباہ ہو گئی ہے، سنسار ہو گئی۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا، اپنی زبان سے کہا کہ یہ جو بستی تباہ ہوئی ہے کیسے آباد ہو سکتی ہے، یہ بستی پھر کیسے آباد ہو سکتی ہے، کیسے اس بستی کو آباد کیا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے موت دی، ہم نے اس آدمی کو ہم نے موت دی۔ کتنے سال تک؟ 100 سال۔ کتنے سال تک؟ جی 100 سال تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ہم نے اس آدمی کو 100 سال تک ہم نے اسے موت دی، 100 سال ہم نے اس کو سلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس طرح کے کرشمے معجزات اللہ تعالیٰ رونما کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الکہف میں
اللہ نے ان غار والوں کو 309 سال تک سلایا. کتنے؟ 309 سال. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 309 سال تک اللہ نے انہیں سلایا. 309 سال تک سورج نکلتا رہا لیکن ان کی شعاعیں ان تک نہیں پہنچی. اللہ نے کہتے ان کی بات 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا اور کچھ پل کے بعد اللہ نے ہمیشہ کے لیے انہیں دنیا سے ختم کر دیا موت کے ذریعے سے. اور غور کریں آپ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت کی. اور اس غار کے باہر ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَتِينِ. اللہ کہتا ہے کہ وہ کتا ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ کسی کا شکار کر رہا تھا. جو بھی آدمی اس غار کے قریب سے آتا اس کتے کو دیکھ کر کے اس کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جاتا، وہ قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا. اس طرح اللہ نے 309 سال تک انہیں سلائے رکھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس آدمی کو اللہ نے جو بستی سے گزر رہا تھا، سفر میں تھا، گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا، اس گدھے پر اس کے سامان بھی تھے، کھانے پینے کی اشیاء، ساری چیزیں. اس زمانے میں آج کی طرح سفر نہیں ہوتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا. 100 سال تک اللہ نے اس کو سنایا. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت. 100 سال کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ اٹھایا. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد. مفسرین لکھتے ہیں جو بستی پوری طرح سے تحت محو ہو چکی تھی، 100 سال کے بعد اللہ نے اس بستی کو دوبارہ آباد کیا، دوبارہ آباد کیا. اور اس شخص کو اللہ نے زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے پوچھا قال كم لبثت، تم بتا سکتے ہو کہ تم کتنے دن تک سوئے ہو؟ اس نے کہا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، کہا کہ دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں وہ صبح میں سویا تھا، شام کو اسے بیدار ہوا، اللہ نے اس کو بیدار کیا تو اسے لگا کہ میں دن کا کچھ حصہ سویا ہوا. اللہ نے کہا تم نے دن کا کچھ حصہ نہیں، ہم نے تمہیں 100 سال تک سلایا. کتنے سال تک؟ اللہ 100 سال. اس کے بعد اللہ نے کہا فانظر الی طعامک، اللہ نے کہا کہ تمہارے کھانے کی طرف دیکھو. وہ کھانا جو 100 سال پہلے وہ سفر میں لے کر کے نکلا ہوا تھا، 100 سال تک اللہ نے اس کھانے کی حفاظت کی. نہ اس کا رنگ بدلا، نہ بو بدلا. جی ہاں، نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلا، نہ ذائقہ بدلا. اللہ 100 سال تک، 1 سال نہیں 2 سال. اللہ نے کہا فانظر الی طعامک، تمہارے کھانے کی طرف دیکھو. جس کھانے کو تم لے کر کے آئے تھے آج سے 100 سال پہلے، اللہ نے کہا کہ نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ اس کا مزہ بدلا، نہ اس میں کوئی بو آ رہی ہے. 100 سال سے اللہ نے اس کے کھانے کی بات. اس کے بعد اللہ نے کہا فانظر الی حمارک، تمہارے گدھے کو بھی دیکھو. جس گدھے پہ تم بیٹھ کر کے آئے تھے اس گدھے کو دیکھو. اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو اللہ نے زندہ کیا. جو سڑ چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل چکی تھی، اللہ نے اس گدھے کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا. اور جیسے پہلے 100 سال پہلے اس کی جو شکل، جو صورت تھی، اس کی جو جسامت تھی، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر ویسے ہی اس کو بنا. ایک معجزہ. اللہ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بتلانا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے کہ موت کے بعد اللہ دوبارہ پیدا کرے. اسی کو آخرت کہتے ہیں. سورۃ البقرہ میں 5 ایسے واقعات اللہ نے بیان کیے. کتنے؟ 5 اللہ نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس آدمی کو 100 سال کے بعد جب زندہ کیے، اللہ نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا کہ جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اللہ نے کہا چیز ہو جا، کن، اللہ نے کہا تو چیز ہو جائے، وجود میں آ جائے. تو اس آیت کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. دنیاوی زندگی فانی ہے. حقیقی زندگی
आखिरत के दिन इंसान को मरना है, मौत के बाद उसे उठना है, अल्लाह उसे दोबारा उठाएगा, ये हकीकत है। अगर कोई आदमी इस अकीदे का इनकार करे वो काफिर है। क्या है वो? काफिर। अगर कोई आदमी इनकार करे कि अल्लाह ताला इंसान के मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, ये अकीदा काफिराना है, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो इस तरह का अकीदा रखेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन वाक़ियात के जरिए से ये पैगाम दिया है, जब अस्हाब गार वालों को अल्लाह 309 साल तक सुला सकता है, दोबारा जिंदा कर सकता है, एक आदमी को 100 साल तक अल्लाह सुला सकता है, दोबारा जिंदा कर सकता है, एक आदमी को मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे उठाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहीं भी इन बातों पर गौर करने, तदब्बुर करने और अपनी आखिरत को बनाने और संवारने के अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।